پروردگار ہمارے ملک کو نئے قابل حکمران نصیب فرمائے اور جہاں جہاں بھی شیعہ صف اعظم بچھائے ہوئے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ملک عزیز پاکستان کی حفاظت، اسلام کی سربلندی اور دشمنان اہل بیت کی نابودی کے لیے صلوات پڑھیں پر محمد. اور یہ جو ہمارے بچے ہماری گودوں میں یہاں ساتھ بھی ہیں اور ہمارے نوجوان جو کہ ہمارے مولا کی امید ہیں، اللہ ان سب کو لشکر مہدی کا سپاہی بنا اس دعا کی قبولیت کے لیے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے، ان کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں اور اس امانت کو صاحب امانت کے سپرد کریں. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. بہت سارے لوگ جو کبھی یہاں مجالس میں شرکت کرتے تھے آج ہمارے درمیان نہیں. اسی طرح حاضرین کے مرحومین خدا انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، محمد و آل محمد کے ساتھ مشہور ہوں، زہرا کی شفاعت نصیب. اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھیں. عزاداران سید شہداء، میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حاضرین، اللہ نے ایک دفعہ پھر توفیق دی یہاں بہاولپور میں آپ جیسے صاحبان علم فقہ اور عزاداران سید الشہداء اور ناصرین امام زمان کی خدمت میں اپنی عقیدانہ سی کاوش کے ساتھ کچھ کلمات جو محمد والے محمد کی نوکری سے ہمیں نصیب ہوئی وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. سورہ بقرہ کی پہلی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل ہے. سورہ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں دعا کرنی سکھائی ہے، لیکن سورہ بقرہ میں اللہ نے زندگی کرنی سکھائی. سورہ بقرہ کے حوالے سے عام طور پر لوگ کم جانتے ہیں. قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، یہ تو معلوم ہے، اور 28 سپاروں پر مشتمل ہے. 286 آیتیں ہیں جو بھی معلوم ہے. لیکن یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے انسانوں کی تمام قسموں کا ذکر کیا، متقین کا بھی، مومنین کا بھی، منافقین کا بھی، مسلمین کا بھی، کفار کا اور مشرکین کا. اور یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ نے توحید کو بھی بیان کیا، عدالت کو بھی بیان کیا، نبوت کو بھی بیان کیا، اور ابراہیم کی امامت کی شکل میں عقیدہ امامت کو بھی بیان کیا، اور اس کے اندر اللہ نے قیامت کو بھی بیان کیا. اور ایک اہم چیز جو سورہ کے حوالے سے میں بیان کروں گا، معصوم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں 3 دن کے لیے شیطان بھاگ جاتا ہے. بلکہ میں اس سے متعلق ایک اور بات بھی عرض کروں گا کہ اگر کسی گھر میں جادو سحر اس قسم کی باتیں چل رہی ہوں تو حکم ہے کہ وہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. ہر جادو سحر باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے. جب شیطان ہی بھاگ گیا اس کا جادو اور سحر بھی بھاگ گیا. اور اس سورہ کے اندر ایک اور نہایت توجہ چاہوں گا، اس عقیدہ رجعت کا ذکر ہے. آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر 2 دفعہ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا. ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے یہ پوچھا، یہ تو مجھے پتا ہے تو زندہ کرتا ہے، لیکن کیسے کرتا ہے تاکہ اطمینان قلب حاصل کروں. اس کا مطلب ہے نبیوں کے یقین اور اطمینان کے بھی درجے ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا نا، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے. محمد و آل محمد اور نبیوں میں فرق یہی ہے کہ
کہ وہ یقین کے کچھ مرتبوں پر ہوتے ہیں اور محمد و آل محمد کمال کے مرتبوں پر. کیا بات ہے. آپ نے سنا تو ہوگا ابراہیم موت کا منظر دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے، موسیٰ رب کی زیارت کی خواہش رکھتے تھے، اور ایک ہمارے پیغمبر کا شاگرد علی جس نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لو کشف الغطا، اگر سارے میرے اور رب کے درمیان پردے اٹھ جائیں علی کی توحید میں کوئی حق. ایک تو یہ حضرت ابراہیم کی وہ خواہش، اور ایک حضرت عزیر، میں اس کو بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید. عقیدہ رجعت جیسے ہمارے بزرگ سامعین بھی جانتے ہیں، یہ صرف ہم شیعوں کا عقیدہ ہے. پوری دنیا اسلام کے اندر جتنے بھی مکاتب ہیں، صرف شیعہ مکتب ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ جب قائم آل محمد کا ظہور اس وقت قبریں کھلیں گی اور قبروں سے مولا کے ناصر نکلیں. مجھے بتائیں کوئی ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ مولا کی نصرت کی سعادت کی خواہش نہ رکھتا ہو؟ ہماری سب کی خواہش. اور ائمہ نے طریقے بیان کیے ہیں کہ اگر مہدی کی نصرت کرنی ہے فلاں دعا پڑھو، فلاں دعا پڑھو، اللہ تمہیں یا طولانی عمر دے گا یا جب دنیا سے چلے بھی جاؤ اور جب ہمارا 12واں آئے گا خدا تجھے بھی قبر سے اٹھائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ مولا جب آئیں گے بہت ساری قبریں کھلیں گی، اور سب سے پہلے کس کی قبر کھلے گی وہ بھی ہماری روایتوں میں موجود ہے. فرماتے ہیں اول من رجع الحسین ابن علی، سب سے پہلے ہستی جو قائم آل محمد کے ظہور کے بعد اپنی قبر سے بلند ہوگی وہ سرکار سید الشہداء ہے. یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارے بعض بھائیوں کو پسند نہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے، ختم ہو جائے، ہڈیاں ہو جائے، خاک ہو جائے اور پھر خدا اسے دوبارہ زندہ کرے؟ نہیں، وہ روز قیامت زندہ ہوگا. سورہ بقرہ نے آ کے شیعہ مذہب کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، اور وہ کس سے؟ حضرت عزیر کے واقعے. 259 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ میں. میں صرف وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ مذہب شیعہ کی اساس دو چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ہمارا کوئی حلف جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت سے خالی نہیں. قرآن نے مذہب شیعہ کی حقانیت کو ثابت کیا، اور یہ ائمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی تمہارے کسی عقیدے پر انگلی اٹھائے اسے قرآن سے دلیل دو، کیونکہ یہی وہ مذہب ہے کہ جس کے اماموں کے بارے میں رسول فرما گئے تھے علی مع القرآن والقرآن مع کہ اگر قرآن کو دیکھو گے تو وہاں علی ہوگا، اور اگر علی کو دیکھو گے وہاں قرآن. حضرت عزیر کا واقعہ 259 نمبر آیت آپ تلاوت فرمائیے گا. وہ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے، بڑی توجہ چاہوں گا. حضرت عزیر ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، پروردگار اسے 259 نمبر آیت میں فرمایا کہ مر علی قریۃ، عزیر ایک بستی کے پاس سے گزرا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، بستی ویران ہو چکی تھی، کھنڈر بن چکی تھی، وہاں کچھ بچا ہی نہیں تھا. لوگوں کے جسم جو ہیں وہ ٹوٹ چکے تھے، انسانوں کی ہڈیاں پڑی تھی، وہاں کچھ بھی نہیں بچا. کھنڈر مکان اور ٹوٹی پھوٹی ڈھانچے، ہڈیاں، لاشیں، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ مٹی ہو چکا تھا. اب عزیر نبی ہے، حیران ہوا، کھڑا ہو کے اس پیغمبر نے ایک عجیب سوال کیا. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. عزیر نبی مقام نبوت پر فائز ہے. ان ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں انسانوں کی دیکھ کر کہنے لگا خدا ان کو اس طرح کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے. بس یہ
یہ سوال تھا جو عزیر کے وجود میں پیدا ہوا. پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام. اللہ نے 100 سال کے لیے عزیر کو مار دیا. عزیر جو اپنے گدھے پر اور ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر ایک تعجب انگیز سوال اپنے وجود میں کر رہے تھے، خدا نے وہی جناب عزیر کو موت دے دی. اور موت بھی 1 سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، پورے 100 سال. 100 سال بڑی مدت ہوتی ہے. اور اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے ثم بعثہ، پھر ہم نے عزیر کو اٹھایا، اسے دوبارہ زندگی دی. اب اللہ نے عزیر سے پوچھا کم لبثتا، عزیر تم کتنی دیر کے لیے دنیا سے بے خبر ہوا؟ کیونکہ جب انسان مرتا ہے تو بے خبر ہی ہو گیا. اس لیے نیند کو بھی موت سے تشبیہ دی گئی، نیند میں بھی انسان بے خبر ہو جاتا ہے. اب جناب عزیر کا جواب کہنے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، پروردگارہ میں تو شاید 1 دن یا آدھا دن، شاید اتنی دیر میں بے خبر ہوا ہے. قال بل لبثت 100 عام، پروردگار نے کہا کہاں ہو عزیر؟ پورا 100 سال. 100 سال تم مرے رہے ہو، تم 1 دن کی بات کرتے ہو، 1 دن کی بات کرتے ہو. اس سے پتہ چل رہا ہے جب موت شیریں ہوگی، شیریں موت، تو قیامت کو جب لوگ اٹھیں گے جن کو شیریں موت نصیب ہوگی، صالحین والی موت نصیب ہوگی قیامت والے دن. یہ بھی قرآن میں ہے کہ جب وہ اٹھائے جائیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے پتہ نہیں ہمیں 1 دن یا آدھا دن ہم سے. اللہ ایسی موتیں نصیب کرے. اب جناب عزیر جو ہے ان کو اللہ نے کہا پورا 100 سال. پھر خدا نے کہا عزیر میری قدرت کو دیکھنا ہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، ذرا اپنا جو کھانا اور پینے کا پانی وہ جو لے کے چلا تھا گھر سے، ذرا اس کی طرف تو دیکھ، اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ اسی طرح تر و تازہ ہے. اور فرمایا وانظر الی حمارک، لیکن اپنے گدھے کو دیکھ کہ جو ہڈیوں کی ایک گٹھ بنی ہوئی. گدھا جو ہے وہ تو مر گیا اور خاک ہو گیا اور چند ہڈیاں وہاں پڑی تھی. پروردگار نے فرمایا لنجعلک آیۃ للناس، عزیر اب تجھے اپنی نشانی دکھاؤں، وہ جو سوال میرے اندر تھا کیسے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. پھر فرمایا خدا نے وانظر الی العظام، عزیر اب ان ہڈیوں کو دیکھ. جب ہڈیوں کو دیکھا پروردگار نے فرمایا دیکھ کیف ننشزھا، کس طرح یہ ہڈیاں جمع ہو رہی ہیں. ہڈیاں آپس میں مل رہی تھی، ترتیب پا رہی تھی اور ایک ڈھانچے کی شکل خود بخود بن رہی تھی. ثم نکسوھا لحما، پھر اللہ نے اس پر گوشت کا لباس پہنانا شروع کر دیا. اب جب ہڈیوں پر گوشت کا لباس پہنا فلما تبین لہ، اور جب عزیر نے یہ منظر دیکھا اس کے بعد قال اعلم، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ خداوند تو تو ہر چیز پہ قادر. کتنی خوبصورت داستان ہے جناب عزیر کی اسی سورہ بقرہ میں. اب ہم اپنے بھائیوں کو کہیں گے کہ وہ پروردگار جس نے 100 سال تک عزیر کا بدن اسی طرح صحیح و سالم رکھا مرنے کے باوجود، اور اگر کوئی اس کا گدھا ہڈیوں کا ایک چورا چور بن بھی چکا تھا، اور وہ خدا جس نے عزیر کے گدھے کو دوبارہ ہڈیوں کو جوڑا اور اس سے گوشت کا لباس پہنا کر دوبارہ زندہ کیا، وہ خدا جو یہ قدرت رکھتا تھا وہ مہدی کے ناصروں کو دوبارہ زندہ کرنے کیوں ہم کہتے ہیں کہ وہاں قدرت رکھتا ہے اور یہاں نہیں رکھتا. مذہب اہل بیت کی حقانیت خود قرآن، خود قرآن. ایک سوال پڑھے بات محمد میرا موضوع سخن بھی ان چند ایام میں قرآن اور اہل بیت اور بالخصوص امام زمان. ماشاءاللہ جی، بہت خوب، بہت خوب. ہم اس وقت جس ہستی کی امت ہیں
اصل میں تو وہی عزادار ہیں. یہ ہماری عزاداری در واقع بارہویں مولا کو غصہ ہے. اصل وہ عزادار ہیں اور ہم اپنے امام کی اتباع میں عزادار ہیں. جہاں بھی سید الشہداء کی عزاداری بپا ہوتی ہے وہاں مولا کی خاص نظر ہوتی ہے. یہ توجہ ہے، خاص نظر. سید ابن طاؤس ایک روایت نقل کرتے ہیں، بلکہ حکایت نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک دفعہ میں سامرا کے سردار میں اتر رہا، رات کا وقت تھا. رات کی اندھیری تاریکی میں میرا دل کیا جاؤں سردار میں تھوڑی سی عبادت کروں. تو جیسے ہی میں نے چند قدم سردار کے، اللہ نے سب کو وہ توفیق دی ہوگی، اگر نہیں تو توفیق نے سامرا کا سردار دیکھا. بڑے بڑے ہستیوں کو بارہویں مولا سے وہی ملاقات کر رہے. ابن طاؤس کہتے ہیں میں نیچے جب گیا تو میں نے اپنے مولا کی آواز سنی. ہمارے علماء کی تاریخ میں دو علماء کو یہ توفیق تھی کہ کثرت سے انہیں مولا کی ملاقات ہوئی. ایک مہدی بحر العلوم اور ایک ابن طاؤس. یہ اپنے بچوں اور جوانوں کو ان ملاقاتوں کا بھی ایک فلسفہ ہے. بات کہتے ہیں کہ غیبت ہے پھر ملاقات کیسے؟ کیوں نہیں؟ غیبت نے کبھی بھی ملاقات کو منع نہیں کیا. ملاقات ہو سکتی ہے اور یہ ملاقاتیں ہیں جس سے یہ عقیدہ مہدویت باقی ہے اور ہمارا اطمینان باقی ہے کہ ہمارا وارث ہے. ملاقات بتا رہی ہے مہدی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، حقیقی زندگی میں ہمارا ایک زندہ امام ہے. یہ ہر دور میں ملاقاتوں کا فلسفہ یہی ہے کہ یہ ہر دور میں ملاقاتیں بتاتی ہیں. بحر العلوم اور ابن طاؤس یہ دو ایسے فقیہ گزرے ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہ مولا کی آواز پہچانتے تھے. بڑی بات ہے. کہتے جناب مہدی بحر العلوم جب بھی مولا علی صلوات اللہ علیہ کے روزہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے مشرف ہوتے تھے تو انہیں آواز آ جاتی تھی کہ ہر میں امیر المومنین میں مہدی کس کونے میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اور ابن طاؤس نے بھی یہی شرط پایا تھا. کہتے جب میں نیچے اترا تو مجھے آواز آئی مولا کی. اب وہ آواز وہی عزاداری سے جو کہ متعلق ایک بات ذہن میں آ گئی، میں وہ نقطہ آپ کو سنا دوں کہ یہ عزاداری کی اہمیت کم نہیں ہے، بڑی اہمیت ہے. کیونکہ عزادار سید الشہداء کے عزادار مولا کی نگاہوں میں ہوتے ہیں. مولا کی نگاہوں میں. ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی اپنے رب کو یا مولا کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہماری نمازیں اس قابل، نہ ہمارا کوئی عمل. اگر کوئی جگہ اور اگر کوئی عمل ہے کہ جس میں اخلاص کا شائبہ پایا جاتا ہے وہ یہی عزاداری ہے سید الشہداء. کیونکہ اس کے اندر ریا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ریا نہیں ہو سکتا. باقی ہر عمل میں کوئی نہ کوئی کہہ سکتا ہے. اور امام کی نگاہ میں اسی پر ہے. ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں چند سیڑھیاں نیچے اترا تو میں نے اپنے مولا کی آواز سنی. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں پروردگار ابھی یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے امام کی گفتگو اللہ کے ساتھ سنیں. ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ اپنے شیعوں کا. اللہ کہتے ہیں پروردگارا میرے بعض شیعہ گناہ کر کے سو گئے ہیں، توبہ نہیں کی تیری بارگاہ میں. حالانکہ ان کا حق یہ تھا کہ وہ توبہ کرتے. یہ ہماری زندگی کی روٹین ہے. حضور والا گناہ تو ہوتے ہیں، ہر روز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ ہوتے ہیں اور رب انتظار کرتا ہے ہماری توبہ. کہتے ہیں کئی گھنٹے، بعض کہتے ہیں 6، بعض کہتے ہیں 7 گھنٹے تک ان فرشتوں کو خدا روکے رکھتا ہے. ہو سکتا ہے میرا عبد توبہ کر لے، ہو سکتا ہے. قدرت انتظار کرتی ہے. لیکن کئی ہم جیسے سو جاتے ہیں. جب ہم سو جاتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان مسلح بچاتا ہے. اصل گریے کا مقام تو یہ ہمارا نہیں. پروردگارا ان کو چاہیے تھا توبہ کرنا لیکن یہ سو گئے. لیکن میں ان کا امام تیری بارگاہ میں مسلح عبادت بچھائے ہوئے
خدایا میں ان کی طرف سے توبہ کر رہا ہوں، اللہ میں توبہ کر رہا ہوں. امام یعنی ہمارے امام توبہ کر رہے ہیں. اب سوال تو آ رہا ہے ذہن میں، مولا آپ کیوں توبہ کر رہے ہیں؟ اگلا جملہ بڑا سخت ہے، کہتے ہیں میں اس لیے توبہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ جیسے بھی ہیں میرے جد حسین کے عزادار ہیں. یہ عزاداری ہے جو مہدی کی دعاؤں میں ہمیں رکھے ہوئے ہیں. اس عزاداری کی قدر کی. عزاداری سید الشہداء کا بڑا نام ہے. ایک صاحب معرفت کہتے ہیں کہ جب سے سید الشہداء نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دیا، اپنا سر بھی دیا، اپنی اولاد بھی دی، اور کہ اپنی بہنوں کے پردے بھی دیے، اسی وقت سے اللہ نے حسین کا نام بھی اسم اعظم میں ڈال دیا. یعنی اس نام سے دعائیں قبول ہوئی. ایک صاحب معرفت لکھتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب یہ ہمارے ماتمی جلسے اور جلوس، جب یہ جوان ماتم کرتے ہیں، جب لفظ حسین کہتے ہیں، ان کے وجودوں سے شیطان نکل کر دیواروں پہ پڑتے ہیں، دیواروں پہ پھٹکائے جاتے ہیں. لفظ حسین، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنی دنیا میں خدا نے ہمیں چنا ہوا ہے. خدا نے ہمیں سید الشہداء کی عزاداری کے لیے چنا ہے. اس کی قدر و قیمت جانیں اور اس عزاداری کا ہدف اور مقصد بھی جانیں. عزاداری کے بڑے فائدے ہیں. گناہ معاف ہوتے ہیں، مولا کی دعاؤں میں آتے ہیں. بی بی زہرا کی شفاعت نصیب ہوگی ہو. لیکن یہ ہے سارے اس کے فائدے. اس کا ایک ہدف ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف ہے زمانے کے حسین کی تیاری. بہت توجہ چاہیے. ہمارے 5ویں مولا نے عزاداری کو شروع کروایا. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی انہوں نے سب سے پہلے عزاداری کو شروع کروایا. ہاں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو کہ امام سجاد بھی تو عزاداری کرتے تھے. ہاں، وہ خود عزاداری کرتے تھے، لیکن مجالس حسینیہ کا آغاز ہمارے 5ویں مولا کے حکم سے کیا. اور سب سے پہلے مجلس کہاں ہوئی؟ سرزمین عرفات میں، سرزمین منا میں. میرے مولا نے پیسے دے کر بھیجا کہ وہاں ایک خیمہ عزا برپا کیا جائے. کب؟ جب حج کا موقع ہو اور وہاں ہمارے جد حسین کا ذکر ہو، ان کی مظلومیت بتائی جائے، تاکہ حج عمرہ کرنے والے پوچھیں کہ کن کے لیے گریہ کیا جائے. انہیں بتایا جائے کہ سید الشہداء کی مظلومیت. یہاں سے عزاداری کا آغاز ہوا. آج ہم عزادار ہیں تو اپنے 5ویں مولا کی سنت میں آئے. بہت بڑا شرف ہے. اللہ یہ عزاداری ہماری قبول فرمائے. اس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے پر محمد. پروردگار فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب. اللہ نے کس لیے بھیجی ہے؟ متقین کی ہدایت کے لیے. یعنی قرآن سے اگر ہدایت لینی ہے تو پہلے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے. بڑا سادہ سا طریقہ. اب کوئی پوچھے، بچے جوان بات کر پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کا اگر کوئی سادہ سا معنی ذہن میں لائیں، تقویٰ یہ ہے کہ واجبات کو انجام دیں اور حرام چیزوں کو چھوڑو. اگر کوئی اس سے سادہ معنی کرنا ہو، تقویٰ یعنی خوف خدا پیدا کرنا. تقویٰ یعنی ترک گناہ. دیکھیں، نماز کے مقام پر ہم کب پہنچتے ہیں؟ پہلے وضو کرتے ہیں، لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو. جب یہ ساری شرائط پوری کرتے ہیں پھر نماز قائم ہوتی ہے. اور اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے تو اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا، گناہ کو ترک کرنا ہوگا. پھر قرآن معلم بن جاتا ہے. اللہ نے ہمیں 2 طرح کے معلم عطا کیے، اور یہ وہی حدیث ثقلین ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت جو وصیت فرما گئے تھے اس میں انہوں نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و حکمت. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
اللہ کی کتاب اور اپنی طرف اہل بیت. اس کے بعد والا جو جملہ ہے فرماتے ہیں ان تمسکتم بہما، اگر دونوں سے اکٹھا تمسک ہوگا، ایک سے نہیں دونوں سے اکٹھا. ہمارے والد صاحب حافظ سیف اللہ جعفری مرحوم دیوبند سے شیعہ ہوئے، تو جب شیعہ ہوئے مجالس اور مومنین سے جب آشنا ہوئی، پھر ایک دفعہ انہوں نے ممبر پہ کہا مجھے سمجھ نہیں آتی، نبی نے دو چیزیں چھوڑی تھی، قرآن اور اہل بیت. انہوں نے قرآن سنبھال لیا ہے، انہوں نے اہل بیت سنبھال لی. حالانکہ خدا نے اور اس کے رسول نے کہا تھا دونوں سے تمسک، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو اگر دونوں سے تمسک. اور فرمایا یہ دونوں اکٹھے ہیں لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، قرآن اور اہل بیت کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں، اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے. آج قرآن موجود ہے، اہل بیت کا فرد، عطرت کا فرد مہدی کی شکل میں بھی موجود ہے. دونوں موجود ہیں، قرآن اور مہدی موجود ہے. وہ امام صامد ہے، یہ امام ناطق ہے، وہ دونوں ہادی. لیکن اب یہ ہمارا المیہ ہے، ایک کو ہم نے کپڑے کے غلافوں میں لپیٹ کر تاکچوں میں رکھا ہوا ہے، اور ایک ہمارے گناہوں کی وجہ سے غزہ غیبت. میں نے چند دن پہلے چھٹے مولا امام جعفر صادق فرمان پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی خصوصیات میں سے، یہ آج کا پیغام ہے چھوٹا تھا، فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی خصوصیات میں سے ہے کہ ہر شیعہ ہر روز کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرتا ہے. قرآن مجید کی 50 آیتیں، یہ ہمارے چھٹے مولا کا تھا. قرآن کتاب ہدایت ہے عزیزان. یہ جب ہم آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی آیت ہماری زندگی کا پورا دھارا موڑ دے گی. کوئی آیت ایسی مل جاتی ہے جو انسان کی اصلاح کا باعث بن جاتی ہے. کوئی ایک ایسی آیت آتی ہے کہ انسان یہاں سے وہاں ہو جاتا ہے. کوئی ایک ایسی آیت مل جاتی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں بعض بزرگوں کے بارے میں کہ وہ کیا تھے، چور تھے، ایک آیت سنی خدا کے اولیاء میں سے شمار ہوئے. ایک بہت بڑا عارف کہتے کسی چوری کی نیت سے ایک دیوار پہ چڑھا تھا، اندر تو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اس میں آیت پڑھی کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تیرے دل میں خوف خدا پیدا ہو. بس یہی سننا تھا، دیوار سے نیچے گر گیا اور اس کے بعد پوری زندگی کا دہارا چینج ہو. پتہ چل گیا یہ خدا مجھے کہہ رہا تھا. تو لہذا آیتیں جو ہیں عزیزان، یہ قرآن ہمارے لیے ہے. کیونکہ اہل بیت ہمارے پاس ہے تو یہ قرآن نے ہمیں ہی شفا دینی ہے، فکری شفا بھی دینی ہے اور باطنی شفا دینی ہے. لہذا محمد و آل محمد کا ماننے والا قاری قرآن ہے. محمد و آل محمد کا ماننے والا قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. صلوات پڑھے گا محمد و ہمارے ایک بزرگ عالم دین بتاتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر کے دوران مجھے انگریز، ظاہر تو انگریز کوئی یورپ کا ہی شخص لگ رہا تھا، لیکن بہت پڑھا لکھا PhD ڈاکٹر. تو اکٹھے ہم سفر ہوئے ایک جہاز میں، تو میں نے دیکھا اس نے قرآن جیب سے نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا. تو بڑا حیران ہوں، یہ تو کوئی یورپ ہی لگ رہا ہے. میں نے پوچھا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تو اب جس ملک کا وہ تھا تو وہاں تو مسلمان نہیں تھے عام طور پر. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ دوران سفر بھی تلاوت کر رہے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس چیز نے مسلمان کیا؟ اس نے کہا اسی قرآن نے مجھے مسلمان کیا. اللہ اسی قرآن. بہت توجہ چاہوں گا اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، یہ خاص طور پر اس چیز کو بیان کر رہا ہوں. اب میری حیرت اور بڑھ گئی. میں نے کہا قرآن نے آپ کو مسلمان کیا، تو قرآن کی کس آیت نے مسلمان کیا؟ اس نے کہا میں نے ایک دن ویسے ہی، میں تو تھا تو عیسائی لیکن سکالر تھا،
دنیا جہاں کی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، ایک دن قرآن بھی میں نے اٹھایا، مطالعہ کرنا شروع کر دیا. مطالعہ کرتے 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 سورہ قیامت کی 4 نمبر جب آیت پڑھی تو مجھے شوق لگا. وہ آیت کیا ہے میں بھی آپ کو سناتا ہوں. آیت یہ ہے بلا قادرین ان نسوی بنانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہاں روز قیامت ہم جب سب کو زندہ کریں گے، سب انسانوں کو، ان کی انگلیوں کے سروں کو دوبارہ منظم کریں گے. اب یہ آیت ہم نے بھی پڑھی، شاید سینکڑوں بار پڑھی ہو. بھائی اس آیت کے پیچھے بہت بڑا پیغام ہے، شاید آپ نے غور نہیں کیا. خدا 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ جب ہم انسانوں کو جمع کریں گے ان کی انگلیوں کے سرے بھی دوبارہ بنائیں گے. آپ کو پتا ہے آج 8 ارب آبادی ہے، کسی بھی انسان کی شناخت کا معیار کیا ہے؟ آپ کو بتا دیں، آپ پاسپورٹ بنانے جائیں، آپ شناختی کارڈ بنانے جائیں، آپ بینک کے کام کروانے جائیں، آپ دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، آپ کے فنگر پرنٹ. کیوں؟ انسان کے بدن میں تنہا یہی چیز ہے کہ جو 8 ارب انسانوں میں سے ہر انسان کو باقی انسانوں سے جدا کر رہے گا. یعنی کسی بھی انسان کی شناخت کا معیار 1400 سال بعد اس کی انگلی کا سرا ہے. اور اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ قیامت میں جب بھی انسانوں کو پیدا کریں گے ان کی انگلیوں کے سروں کو وہ کہنے لگا کہ میں پہلے یہ سمجھتا تھا یہ قرآن محمد عربی کی کتاب ہے، یہ اسی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے. لیکن جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، یہ اسی انگلیوں کے خالق کی کتاب ہے. کیونکہ وہی سمجھتا ہے کہ انگلی کے سرے کی قدر و قیمت کیا ہے. صلوات پڑھے بار محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر نعرہ حیدری. محمد اور پاک محمد کی آل پہ باز بلند صلوات. ایک آیت کی تلاوت نے اس کی زندگی کا دھارا ہی موڑ دیا. ایک آیت کی، یہ ہادی کی طاقت ہے، یہ ہادی کی طاقت. چاہے ہادی صامت ہو، قرآن یعنی ابھی اسی عالم میں اگر کوئی قرآن کی طرف رجوع کرے، قرآن زندہ ہادی کی طرح ہدایت کرتا ہے. قرآن زندہ کتاب ہے، ہر دور کی ایک زندہ کتاب ہے، اگرچہ صامت ہے لیکن زندہ. اور اگر قرآن کی مشدافیوں کو سمجھنا ہے، اور اگر قرآن کے رموز کو سمجھنا ہے، اور اگر قرآن کے اندر جو اللہ نے علمی خزانے رکھے ہیں انہیں سمجھنا ہے تو معلم قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے. خدا نے قرآن کے معلم بھی ہر زمانے میں قرار دیا. ہر زمانے کی حجت معلم قرآن، ہر زمانے کا امام مفسر قرآن. یہ وہی ہے وہ محافظ ہے، یہ کتاب ہے وہ مفسر ہے، یہ خدا کا مکتوب ہے وہ اس کا معلم ہے. قرآن ہمیشہ زمانے کے امام سے جڑا ہوا ہے. آج بھی آپ دیکھیں، آج بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ. اب سورہ قدر کی تلاوت کریں، آگے پروردگار کہہ رہا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. ملائکہ شب قدر نازل ہوتے ہیں، روح الامین آتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں؟ آج روح الامین کا میزبان کون ہے؟ آج ملائکہ کا میزبان کون ہے؟ آج کا علی مہدی زہرا. آج کس کے پاس آتے ہیں؟ آج ہماری تقدیروں کو کون دیکھتا ہے؟ آج اعمال نامے کس کے پاس جاتے ہیں؟ آج کی حجت امام زمان. قرآن مجید ہمیشہ زمانے کی حجت سے جڑا ہوتا ہے. یہ جو
سرکار نے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہی رتبہ ہر امام کا ہے، ہر امام۔ ہمارے بعض لوگوں کو تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ علی مع القرآن کا مطلب کیا ہے اور قرآن مع علی کا مطلب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں تلاوت تو ہم بھی کرتے ہیں، بلکہ ہم تو حافظ قرآن ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ خدا نے ان کو کہا رسول کی زبان سے، اس کی وجہ آج کے لوگ جانے نہ جانے اصحاب نبی جانتے ہیں، اصحاب نبی جانتے تھے کہ کیوں کہا جاتا ہے، کیوں؟ چونکہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ پھر علی کی طرف رجوع کرتے تھے، اور اسی قرآن کی مدد سے میرے مولا لوگوں کی مشکلوں کو دور کرتے۔ میں اب اسی عنوان سے بچے اور جوانوں کو ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کروں گا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہو، ہزاروں بار سنا ہو، لیکن ہمارے بچے جوان سنیں، کیونکہ یہ جو واقعات ہیں ان سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ دونوں قرآن ہی ایسے ہیں، چاہے قرآن ناطق ہو یا سامد۔ جس طرح قرآن سامد کی آیتیں بار بار پڑھنے سے انسان نہیں تھکتا، قرآن ناطق کے معجزات پڑھنے سے بھی نہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ دو خواتین، ایک کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، ایک کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ اب میں یہاں توجہ دلاؤں گا، قرآن مجید ہے تو کتاب ہدایت، علم کی کتاب ہے، لیکن علمی مشرافی ہر ایک کا کام نہیں ہے، علمی نقطہ نکالنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اس کے لیے معلم قرآن ہے۔ اب آپ توجہ، دو بچے پیدا ہو گئے، ایک بچی اور ایک بچہ، دو مائیں ہیں، لیکن دونوں ماؤں کا جھگڑا ہو گیا۔ کس بات پہ؟ ہر ماں یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا میرا ہے اور بیٹی کا کوئی والی وارث نہیں۔ دونوں مائیں بیٹے پر ضد کر گئی۔ یہ مسئلہ پہنچا دربار میں، وقت کے خلیفہ کے پاس۔ اب وہ سمجھایا، ڈرایا، لیکن کسی صورت میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس وقت دربار میں کچھ مسلمانوں نے کہا کہ علی تو ہے نا، ان کو بلائیے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ بڑے بڑے اصحاب موجود تھے، بڑے بڑے مسلمان موجود تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے گی اس کا مشکل کشا ہوگا۔ آج میرے مولا کے پاس امام تشریف لے آئے، بڑی توجہ چاہوں گا۔ اس کے اندر ایک قرآنی نقطہ ہے کہ کیوں کہا گیا علی مع القرآن، اسی کو میں نے سمجھانا ہے، اپنے بچوں اور جوانوں کو بتانا ہے کہ مذہب تشیع کی اساس کیا ہے، یہی قرآن اور یہی اہل۔ مولا آئے، ان دونوں بیویوں کو بلایا گیا، کہا کہ سمجھایا، بھئی آپ کو تو پتہ ہے آپ نے کس بچے کو پیدا کیا ہے، خود ہی مان جائے، جس کی بیٹی ہے وہ بیٹی اٹھا لے، بیٹی رحمت ہے اللہ کی، اور جس سے نعمت ملی ہے وہ نعمت۔ لیکن دونوں ضد، اب ضد کر لی، خواتین ضد کر جائیں تو وہ تو کسی مرد کے بس کی بات نہیں، علی جیسا امام بھی ہو۔ فرمایا بھیج دو، خواتین نے بھیج دو۔ اس کے بعد میرے مولا نے دو شیشیاں منگوائی کہ جن کا وزن برابر ہو، بہت توجہ، دو شیشیاں منگوائی کہ جن کا وزن برابر ہو۔ دونوں شیشیاں آ گئی، کہا ان کو ترازو پہ ڈالو، وزن برابر ہے۔ اب فرمایا ان پر ایک دھاگا باندھو، ایک پہ مثلا سرخ باندھ دو، ایک پہ سبز باندھ دو۔ دھاگے باندھے گئے، کہا بھیج دو وہاں خواتین نے، اور ان دونوں ماؤں کو کہو بچوں کی غذا اس میں ڈالیں، اپنا دودھ اس میں، اور شیشیوں کو بھر۔ توجہ ہے، شیشیاں بھری ہوئی آ گئی۔ اب میرے مولا نے کہا دوبارہ ان کو ترازو پہ رکھو۔ اب جب ترازو پہ رکھا گیا تو ایک شیشی نیچے چلی گئی، یہ اوپر۔ مسلمانوں کو بڑا تعجب ہوا، صرف ایک ہستی کو تعجب نہیں ہوا، وہ ذات علی تھے، اور یہ ہونا تھا، ہر صورت میں ہونا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ جو شیشی نیچے گئی ہے اس پر کون سا دھاگا بندھا ہوا ہے؟
بتانے والے نے بتایا سبز دھاگا مثلا، فرمایا بیٹا اسی کا ہے اور جو اوپر چلی گئی یہ بیٹی اس کی ہے. فیصلہ کر دیا. دونوں ماؤں کو بلایا گیا. مولا نے کہا بیٹا اسے دے دو اور بیٹی. اب وہ سمجھ گئی تھی، چپ کر کے وہ چلی. اب یہاں تک مسئلہ ختم ہو گیا. اب اصحاب پوچھنے لگے کہ یا علی یہ تو چپ کر کے چلے گئی، آپ نے یہ مسئلہ حل کیسے کیا؟ کہاں سے حل کیا؟ آیا نبی آپ کو کوئی خبر دے گئے تھے، کوئی بشارت دے گئے تھے کہ میرے بعد یہ واقعہ ہوگا اور جس کو سبز دھاگا پتہ ہوگا؟ فرمایا نہیں، نبی نے تو کوئی ایسی بشارت نہیں دی، کوئی ایسی خبر نہیں دی. تو پھر یہ علی کیسے ہوا؟ اب توجہ رکھیں. میرے مولا نے کہا قرآن تو موجود ہے نا، قرآن تو موجود ہے، قرآن سے میں نے لیا ہے. حیران ہو کہ قرآن سے لیا آپ نے؟ ہاں قرآن سے لیا. میں یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا میرے عزیزو. وہ ہستی جو یہ کہنے کی لیاقت رکھتی ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، وہ یہی عالم ہے. کیا بات کیا بات. کیونکہ یہی ہستیاں ہیں جو یہ لیاقت ہے. باقیوں کو تنہا قرآن کافی نہیں ہے. اگر قرآن کافی ہے تو وہ آل محمد کے لیے. فرمایا قرآن ہے نا. انہوں نے کہا ہاں قرآن تو ہے لیکن کیسے ہوا؟ اب دیکھیں نا، ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں کسی عالم سے سیکھ لیا، لیکن معانی پر، شان نزول پر، ان آیات کے اتار نشر و فراز پر تو ہماری توجہ نہیں ہوتی. وہ تو اصحاب رسول تھے. ان کو پتہ تھا کون سی آیت کب اتری، کون سی سورہ کب اتری، کون سی آیت میدان جنگ میں، کون سی محراب میں، کون سی مسجد میں. ہم سب نے ذہن میں قرآن کو دہرانا شروع کر دیا، کیونکہ ماشاءاللہ سارے ہی قرآن کے حافظ ہیں. کوئی قاری قرآن تھا، کوئی معلم قرآن تھا، کوئی حافظ قرآن تھا. ذہن میں سروے شروع ہو گیا قرآن کا. تقریباً سب نے جو ہے وہ قرآن کو دہرا دیا. ان کو قرآن میں نہ شیشیاں ملی، نہ ترازو ملا، نہ دھاگے ملے. پھر پوچھا یا علی آپ نے کہا ہے کہ قرآن سے آپ نے جواب دیا، تو قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اب میرے مولا نے کہا واضح سی بات ہے، وہ آیت ہے نا جس میں اللہ نے کہا ہے کہ بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر وراثت دو. کیا بات ہے. ہاں یہ تو ہے. سب نے تلاوت شروع کر دی. سورہ نساء کی 11 نمبر آئے کہ للذکر مثل حظ الانثیین. کہا یا علی ہاں یہ تو ہمیں پتہ ہے. فرمایا بس اسی سے. اب پھر بھی حل نہ ہوا. یا علی اس سے کیسے ہو گیا؟ کہا توجہ چاہیے. کہا وہ اللہ جو بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر وراثت میں حصہ دینے کا حکم دے رہا ہے تو وہ غذا بھی اسی طرح نازل کر رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ اپنی طرف سے جو غذا دے رہا ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے. اب سب کی سمجھ میں آ گیا. سب نے کہا یا علی اسی لیے تو آپ سے تمسک رکھتے ہیں کہ جو بات کسی کے ذہن میں نہیں آتی وہ آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. تو یہی ہستیاں قرآن کے ساتھ ہمارے لیے حجت ہیں. اگر قرآن کے اسرار و رموز دیکھنے ہیں تو ان ائمہ سے. ہماری روایات میں ہے جب امام الجماع کی حکومت قائم ہوگی اس زمانے میں قرآن کی حکومت قائم ہوگی. یہ روایات میں ابھی تک یہ قرآن ہماری الماریوں میں بند ہے. بلکہ المیہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے اس وقت قرآن بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی یہ زندوں کی کتاب نہیں بنی. کب بنے گی؟ جب قائم کی حکومت قائم ہوگی. اس وقت کہتے ہیں کہ مولا کی حکومت کا ایک نام دولت القرآن بھی ہے کہ لوگ کہیں گے مہدی نہیں، قرآن ہم پر حکومت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس حکومت کا قانون اور لوگوں کی زندگی کا معیار قرآن بنتا ہے. بلکہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے
فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قائم کے ظہور کے زمانے میں ہمارے شیعہ مسجد کوفہ میں خیمے لگائے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور جس طرح قرآن نازل ہوا تھا اسی طرح لوگوں کو سکھا ہے۔ اور ایک مقام پر میرے مولا فرماتے ہیں اب تو لوگ قرآن کو اپنی مرضیوں پہ چلاتے ہیں، جب ہمارے قائم کا زمانہ آئے گا اس وقت لوگ اپنی مرضیوں کو قرآن کے مطابق رکھیں گے، قرآن لوگوں پہ حکومت کرے گا۔ اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے اور ہم سب کو اہل قرآن میں سے قرار دے۔ پروردگار ہم سب کو ان دو حجتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی طاقت دے اور توفیق دے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں با محمد۔ انشاءاللہ یہ موضوع میں چلاؤں گا۔ آج عزادارو جناب یوسف جس قید خانے میں تھے، کہتے ہیں اس کا ایک روشن دان جو ہے کنعان کی طرف تھا۔ ایک دفعہ کسی قیدی نے وہ روشن دان بند کر دیا، حضرت یوسف نے مدینہ کی طرف، تو ہماری روایات میں ہے میرے نبی مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے مکہ کی طرف۔ وطن اس لیے تو کہتے ہیں نا وطن کی محبت جز ایمان، وطن چھڑانا نبی کے لیے بڑا سخت ہے، اور وہ وطن کے جس میں پیغمبر کی قبر ہو، بی بی زہرا کی قبر ہو، حسن مشتبہ کی قبر ہو، حسین سے کس طرح ظالموں نے چھڑایا، اللہ کس طرح میرے مولا نے وہ وطن چھوڑا، مدینہ کو کیسے چھوڑا، بڑا سخت مقام تھا۔ کہتے ہیں کہ بی بی ام کلثوم جب واپس آئے ہیں یہ قافلے جب واپس آئے شام سے ہوتے ہوئے، تو بی بی ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا مدینہ کے در و دیوار کی طرف۔ وہ مرثیہ کیا تھا؟ فرماتی تھی یا مدینہ تو جدنا لا تقبلین، اے میرے نانا کے شہر اب ہم تیرے قابل نہیں رہ گئے، اب تیرے قابل نہیں رہے۔ کسی نے پوچھا آقا زادی کیوں کہہ رہی ہیں؟ فرماتی وَإِنْ خَرَجْنَا وَأَهْلِينَا جَمْعٌ رَجَعْنَا لَا رِجَالَ وَلَا بَنِينَ، کہتی جب ہم یہاں سے گئے تھے حسین تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، اصغر تھا، لیکن جب آئے ہیں ان ظالموں نے نہ کوئی مرد چھوڑا نہ کوئی بچہ۔ اجرکم ملک۔ اب اس بھرے مدینے کو کس طرح حسین نے چھوڑا ہو، کس طرح چھوڑا؟ کہتے ہیں کہ جب اس ملعون نے بلایا تھا نا میرے مولا کو اس رات، یہ وہ رات تھی کہ بی بی زینب بھی بھائی کے پاس تھی۔ جب ولید کا پیغام آیا تھا، ولید کا پیغام آیا کہ دربار میں آپ کو بلایا جا رہا ہے، مولا حسین جب چلنے کے لیے تیار ہوئے تو بی بی زینب کا دل کانپنے لگا، کہنے لگے بھائی حسین آپ نہ جائیں، مجھے ڈر ہے یہ ملعون آپ پر حملہ کرے۔ امان از دل زینب، میرے مولا نے کہا زینب گھبرا نہیں، میری موت مدینے میں نہیں لکھی ہے، لیکن بہنوں کے دلوں کو کون سمجھا؟ فوراً کہا عباس بھائی آؤ، حسین تنہا نہ جانے پائے، اکبر تم بھی آؤ۔ 18 جوان بنی ہاشم کے ساتھ چلے، پہنچے دارالعمارہ پہنچے تو وہاں جوانوں کو روک دیا گیا، وہ جو باہر سپاہی کھڑے تھے صرف سید الشہداء اندر داخل ہوئے۔ جب انہوں نے روکا نا غازی عباس کو، غازی عباس نے صرف مولا حسین کی طرف دیکھا کہ مولا حکم کرے۔ امام نے کہا عباس رک جاؤ، اگر میری آواز بلند ہوئی تو آ جاؤ۔ اجروں کو بلند، دارالعمارہ کا دروازہ بند ہوا، بنی ہاشم کے جوان باہر کھڑے ہیں، مولا اندر داخل ہوئے ہیں، سامنے ولید ہے اور مروان ہے۔ ولید نے کہا
امیر شام وفات پا چکے ہیں، اس کا بیٹا یزید جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین بنا ہے، اور اس کا پیغام ہے کہ سب سے پہلے حسین سے بیعت لیں۔ امام نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے، کہاں حسین اور کہاں یزید؟ اس نے کہا آپ کو جانے نہیں دیں۔ پھر میرے مولا نے کہا تم مجھ سے مخفی بیعت کیوں لے رہے ہو؟ کل جب سب سے بیعت لو گے سب کے سامنے مجھ سے بھی بیعت لے لیں، اگر میں نے کرنی ہوگی تو کر لوں۔ یہ کہہ کے میرے مولا جب رونے لگے تو مروان ملعون نے کہا ولید اگر حسین چلے گئے تو پھر تم حسین کی گرد کو بھی نہیں پا سکو گے، یا بیعت لو یا ان کا سر کلک کر دو۔ بس یہ بات سنی تھی، سید الشہداء غضب میں آئے، کہنے لگے یبن زرقا، اور بدکارا اور ان کے بیٹے، تو حسین کو موت سے ڈراتا ہے۔ بس حسین کی آواز بلند ہوئی، عباس کے کانوں پر پہنچی، دروازہ تو بند تھا۔ میرے مولا نے کہا بنی ہاشم کے جوانوں کو پیچھے ہٹو۔ عباس نے اپنے بازو کی ضرب لگائی، دروازہ گرا، عباس داخل ہوئے۔ عباس جب داخل ہوئے نا، تلوار جب نکالی نے آپ سے، کہا آقا جان آپ کی آواز بلند ہوئی تھی، ان دو ملعونوں کے سر قلم کر دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فرمایا عباس نہیں، یہ میرے نانا کا شہر ہے، میں اس میں خون نہیں گرانا چاہتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ اب مولا واپس آئے، پہنچے۔ زینب نے جب بھائی کو دیکھا پوچھا ماجرا کیا؟ اب دونوں بہن بھائی بیٹھے، کہنے لگے بہن بس میں اتنا بتاؤں گا کہ اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے، اب مدینہ سے ہمیں نکالا جا رہا ہے۔ اب نام لکھے گئے کہ کل کنہوں نے حرکت کرنی ہے، کنہوں نے نکلنا ہے۔ آدھی رات ہوئی عزیزان، اجرکم اللہ، آدھی رات ہوئی۔ میرے مولا کے اندر تو بڑی بے چینی، اکیلے نکل پڑے۔ کہاں گئے؟ نانا کی قبر پہ۔ حسین نانا کی قبر پہ پہنچے اور جا کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ کو میرا سلام۔ اور مکتب یہ لکھتا ہے کہ دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے، کہا نانا اب آپ کی امت مدینہ میں نہیں رہنے دے۔ اور اس کے بعد کہا، وہ مشہور جملہ ہے، فرماتے ہیں پروردگارا ان ھذا قبر نبی، یہ تیرے نبی کی قبر ہے، وانا ابن بنت نبی، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا واحد بیٹا ہوں۔ پروردگارا تیری کیا مرضی ہے مجھے بتا، وہی بتا جس میں تیری رضا ہے، وفیہ رضا۔ کہتے ہیں یہ جب باتیں ہو رہی تھی اپنے رب سے، حسین پر ایک غشی طاری ہوئی۔ جب غشی طاری ہوئی تو دیکھا قبر سے نانا نکلے ہیں اور حسین کو اپنے گلے لگا لیا۔ اجرکم اللہ، حسین کو اپنے گلے لگا لیا۔ مولا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نانا مجھے اپنے پاس کب بلائیں گے؟ کہا حسین اب وقت آ گیا ہے، تیرا میرے پاس آنے کا وقت آ گیا ہے۔ بس یہیں سے آنکھ کھلی، جیسے مولا حسین کی آنکھ کھلی فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب چلے بھائی رسمی مجتبیٰ کی قبر پہ، بھائی کی قبر پہ جا کے سلام کیا، الوداع ہوئے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے اب مولا بڑی بے چینی سے، تیز قدموں سے بقیع کی ایک گمنام قبر کی طرف جائے کہ جس کا نشان مٹا ہوا تھا۔ یہ تو مہدی آئیں گے، زہرا کی قبر کا نشان بنے گا۔ اور اس قبر پہ آ کے حسین کچھ اس طرح پہنچے، بعض مقاتل والے لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب نانا کی قبر کی طرف گئے، جب بھائی کی قبر کی طرف گئے، بڑے قدم جما کر عظمت کا پہاڑ بن کر گئے، لیکن جب ماں کی قبر کی طرف گئے
اب جب ماں کی قبر پہ پہنچے کیا کہا؟ السلام علیکم یا امہ، میری ماں زہرا تجھ پہ حسین کا سلام، آیا ہوں تجھ سے جدا ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا۔ ہمارے بعض مقاتل یہ کہتے ہیں کہ قبر سے بھی دین جواب آئے، جواب بڑے سخت ہے۔ سب سے پہلا جواب کیا تھا؟ علیک السلام یا غریب الام، اور ماں کا پردیسی غریب بیٹا تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد والا جواب کیا تھا؟ علیک السلام یا عطشان العالم، اور ماں کا پیاسا بیٹا حسین تجھ پر بھی بڑا سلام ہو۔ تیسرا جواب بڑا سخت ہے، میں سالار سے معافی مانگتے ہو جواب فرماتی علیک السلام یا سہقان الہم، وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اب مولانا وہ پڑھتے ہیں اگلے دن یہ کیسے گئے؟ روایتیں تو بہت ساری ہیں، میں صرف ٹائم کی کمی کی وجہ سے عبداللہ ابن سلام کوفی کی روایت بیان کروں گا۔ عبداللہ ابن سلام کوفی کہتے ہیں میں کوفہ سے مدینہ آیا، وہی دن تھا جب مدینہ سے حسین اپنی بہنوں بچوں جوانوں کو لے کے جس دن نکل رہے تھے اس دن میں مدینہ پہنچا، تو میں نے دیکھا مدینہ خالی ہے، بازار بند ہے، گلیوں میں ویرانی ہے۔ بھئی لوگ کہاں گئے؟ ایک سے پوچھا بھئی یہ کہاں ہے مدینہ؟ کہنے لگے تجھے نہیں پتا، مدینے کی رونق حسین مدینہ چھوڑ کے جا، پیغمبر کی قبر کا چراغ حسین مدینہ چھوڑ کے۔ سب بنی ہاشم کے محلے میں جمع ہو چکے ہیں۔ اب کہتا میں بھی دوڑتا وہاں گیا، دیکھا رش لگا ہوا تھا، محلے میں رش تھا، دنیا گھیرا باندھ کے کھڑی تھی اور ادھر سے اونٹوں کی قطار تھی، سامان لادا جا رہا تھا، 100 سے زیادہ لوگ تیار ہو رہے تھے، اونٹوں پہ جوان بوڑھے سوار ہو رہے تھے۔ پھر میں نے دیکھا ایک آواز آئی ابو الفضل عباس کی، اے مدینے والوں پیچھے پیچھے ہٹ جو، سیدنا سوار ہو۔ اب ایک بی بی آتی اور سواری پر سوار ہو، محمد کھولتے بی بی سوار ہو رہی، ایک بی بی کے ساتھ 13 سالہ بچہ تھا جو بی بی کا ہاتھ پکڑے آ رہا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ یتیم حسن مجتبی قاسم ہے، اپنی ماں کو سوار کرنے آ۔ بی بی آ رہی ہے، سوار ہو رہی ہے۔ عبداللہ ابن سلام کہتا ہے تھوڑی دیر بعد ایک بلند قامت بی بی آئی، بس اس بی بی کا آنا تھا، حسین اپنی کرسی چھوڑ بنی ہاشم کے جوانوں نے گھیرا ڈال لیا اور محمد نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، آگے عباس آگے آگے چل رہے ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب۔ اب جب بی بی سوار ہونے لگی، جب بی بی سوار ہونے لگی، مقاتل کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں غازی عباس جھکے اور اپنا زانو رکھا اور بڑے ہی احترام سے کہتے ہیں آقا زادی میرے زانو پہ پاؤں رکھ اور سوار ہو۔ اور محمد نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اکبر نے نالین سنبھالی ہوئی ہے، غازی کا زانو ہے اور زینب اس شان سے سوار ہو رہی ہے۔ ایک یہ شان تھی اور ایک 11 محرم وہ زینب اور 11 محرم کی زینب بے بلان اونٹ ہے، نہ محمل ہے، نہ کجاوے ہے، نہ چادر ہے، نہ رکنا ہے، ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ جب ان ظالموں نے کہا زینب سوار ہو، نظرت یمین و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں، کہتی ہے کہاں ہے غازی، کہاں ہے اکبر، آج زینب نے سوار ہونا۔
پروردگارا ان روتی آنکھوں سے تیری بارگاہ میں دعا بہت کے روحوں میں دعا ہے ہماری سزا دہری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما خدایا حاضرین کے دلوں میں بے پناہ دعائیں حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگارا جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ و کاملہ فرما بالخصوص قبلہ استغفار میں پوچھتا ہوں اسی طرح باقی عزیزان جو گھروں میں موجود ہیں بہت کے بیمار کربلا سب کو شفا نصیب فرما پروردگارا بہت کے محمد والے محمد ہمارے گناہوں کو معاف کر ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کر اسی طرح محمد والے محمد کی محبت اور اتباع میں زندگی اور موت نصیب پروردگارا زمانے کے امام کی خدمت اور نصرت کا شرف عطا کر زمانے کے امام کی زیارت نصیب کر پروردگارا ہمارے بچے جوان ہمیں ان کی محمد والے محمد کے نقش قدم پر تربیت کرنے کی توفیق عطا کر پروردگارا ہم سب کو شر شیطان شر دشمن سے محفوظ فرما پروردگارا جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما اور جن کی اولاد ہے انہیں امام زمان کا سرمایہ عطا خدایا جو رزق کی کمی کا شکار ہے ان کے رزق طیبہ میں اضافہ فرما پروردگارا جو کسی بھی تنگی دشی درد و رنج کا شکار ہیں بہت کے سید و شہداء سب کے درد و رنج کو دور فرما پروردگارا بہت کے محمد والے محمد جہاں جہاں بھی مومنین صف عذاب بچھائے ہوئے ہیں سب کی حفاظت فرما مکتب تشیع کو عظمت عطا فرما دشمنان تشیع کو ذلت نصیب فرما پروردگارا اسلام کو عزت و سربلندی نصیب فرما خدایا ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما نیک عادل حکمران عطا فرما پروردگارا پاکستان اور ہماری ملت کے دشمنوں کا قلعہ کما فرما پروردگارا ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما جنت الفردوس میں جگہ فرما محمد والے محمد کی شفاعت نصیب فرما پروردگارا بہت کے محمد والے محمد بانی اعضا کی توفیقات میں جاتا فرما جن جن برادران جن جن ہستیوں نے اس صف عذاب بچھانے میں جس طرح کا بھی چھوٹا بڑا کردار ادا کیا پروردگارا ان سب کو شفاعت حضرت زہرا نصیب فرما ان کی توفیقات الہیہ میں عطا فرما ان سب کی حاجات کو قبول فرما پروردگارا ان سب کو مہدی کی دعاؤں میں جگہ نصیب فرما پروردگارا بہت کے محمد والے محمد ہم سب کو حج و عمرہ زیارات نصیب فرما 40 کا رزق ہمیں نصیب فرما پروردگارا بہت کے محمد والے محمد ہم سب کو مولا امام زمان کی دعاؤں میں کرا دے خدایا ایسی زندگی نصیب فرما جیسی ہمارا زمانے کا امام تھا خدایا ہماری پہلی اور آخری دعا ظہور امام زمان ہے ہماری آنکھوں کو ان کی زیارت سے مشرف فرما ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے بھر دے پروردگارا ہمیں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما ان کے رکاب میں شہادت نصیب فرما پروردگارا بہت کے محمد والے محمد ہماری دعاؤں کو بہت کے چودہ معصومین 1,24,000 نبیوں کا صدقہ تمام اولیاء تمام صالحین کا صدقہ وہ دعائیں جو میں نہیں مانگ سکا حاضرین کے دلوں میں ہیں تو ان دعاؤں کو سننے والا جاننے والا ہے ان سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین ایک صلوات پڑھے بر محمد و علی محمد اور سب کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی پڑھا